السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تقدیر کے فیصلے، اور اس کے مصنف ہیں آپ کے اور ہمارے جانے پہچانے منظر امام۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک مخصوص خوشبو تھی۔ میں نے اپنے خونخوار کتے ڈوبر کو اسی خوشبو کی ٹریننگ دے رکھی تھی۔ میں ایسا کیا کرتا کہ قد آدم کپڑے کے گڈے یا گڑیا کو وہ خوشبو لگا دیتا، پھر ڈوبر کو کھول دیتا اور انتہائی خونخوار انداز میں ڈوبر غراتا، دانت نکالتا ہوا اس گڈے پر جھپٹ پڑتا اور ڈوبر ذرا سی ہی دیر میں اس کی چیتھڑائی کر دیا کرتا۔ اس وقت اس کی خونخواری دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہی کتا میرے اشارے پر انتہائی فرما برداری کے ساتھ دم ہلا رہا ہوگا۔ میں بیٹھنے کو کہوں گا تو بیٹھ جاتا ہوگا۔ میرے چہرے کے تیور اور آنکھوں سے میرے موڈ کا اندازہ لگا لیتا ہوگا۔ یہ سب کچھ اسی وقت تک ہوتا تھا جب وہ خوشبو اس کے نتنوں سے نہیں ٹکراتی تھی۔ خوشبو محسوس کرتے ہی وہ درندہ بن جاتا، اور درندہ بھی ایسا کہ جس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے ایک خاص مقصد سے ڈوبر کو ایسی ٹریننگ دی تھی۔ بات یہ تھی کہ میرے سینے میں ایک آگ لگی ہوئی تھی اور مجھے ہر حال میں اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ میرے سینے میں لگی ہوئی آگ رقابت کی تھی، رقابت جو نہ جانے کتنی کہانیوں کا محور رہی ہے، بلکہ شاید دنیا کی ہر کہانی محبت اور نفرت کے گرد گردش کرتی ہے۔ ان سے آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ پریوں کی داستانیں ہوتی ہیں۔ میں اس وقت بھی ڈوبر کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ عمل اپنے لان میں کیا کرتا، ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے ڈوبر کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ پھر جب ڈوبر اس گڈے کی دھجیاں بکھیر دیتا تو فوراً ہی نارمل ہو جایا کرتا۔ اس کی جبلت اتنی جلدی تبدیل ہو جاتی کہ وہ اکثر مجھے بھی حیران کر دیا کرتا تھا۔ ڈوبر اپنا کام ختم کر کے دم ہلاتا ہوا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کو تھپکی دے کر اس کے گلے میں زنجیر ڈال دی۔ اسی وقت روزینہ لان میں آ گئی۔ اس وقت اس نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ ویسے تو وہ ہر لباس میں بے پناہ خوبصورت معلوم ہوتی تھی، لیکن شب خوابی کے لباس میں اس کا حسن دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا بھر کی تابانیاں اور چکا چوندھ کر دینے والی روشنیاں اس کے وجود میں سمٹ آئی ہوں۔ وہ میری بیوی تھی اور میں بہت خوش نصیب تھا کہ میں نے روزینہ جیسی بیوی حاصل کر لی تھی۔ نوید، آج تم ڈوبر کے ساتھ لگے ہوئے ہو؟ اس نے میرے قریب آ کر کہا۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ تم تو جانتی ہو روزی کہ میں کن عذابوں میں مبتلا ہوں۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں جب تک اس حرامزادے سے اپنا بدلہ نہیں لے لوں اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن تم اس طرح خود کو مجرم قرار دے دو گے، تم پر کیس ہو جائے گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ میرا بہت پرانا جواب تھا۔ وہ جب مجھے ڈوبر کو تربیت دیتے ہوئے دیکھتی تو اسی قسم کی بات کرتی اور میں ایسا ہی جواب دیتا۔ اچھا، اب آؤ، اندر آ جاؤ۔ اس نے اپنا نرم و خوبصورت ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ ناشتہ تیار ہے۔ میرا یہ غصہ مراد علی کے لیے تھا۔ اس کہانی کی ابتدا بہت دنوں پہلے ہوئی تھی، لیکن نہیں، یہ صرف ایک نہیں بلکہ دو کہانیاں تھیں۔ میں پہلے آپ کو مراد علی کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ ایک صنعت کار تھا، بہت پیسے اور طاقت والا۔ خیر، پیسے تو میرے پاس بھی تھے، لیکن میں نے طاقت اس لیے حاصل نہیں کی کہ میں سیاست سے دور رہا تھا، بلکہ آج وہ دور ہے کہ طاقت صرف سیاستدانوں کے پاس ہوتی ہے، اور اگر ساتھ میں دولت بھی ہو تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ کہانی اس طرح شروع ہوئی کہ روزینہ گھر نہیں لوٹی تھی۔ وہ شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ عام طور پر وہ رات 9-10 بجے تک واپس آ جاتی تھی، لیکن اس رات 11 بجے تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ جہاں جہاں اس کے ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے میں نے وہاں وہاں فون کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔
میں اپنے گھر میں بیٹھا تل ملاتا رہا۔ میں اگر چاہتا تو پولیس کو فون کر سکتا تھا، لیکن اس میں میری توہین تھی۔ اس شہر میں میری ایک ساکھ تھی اور میں جلد بازی میں اس ساکھ کو تباہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رات 1 بجے مراد علی کا فون آیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن ایسی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ مجھے اتنی رات گئے فون کرتا۔ بہرحال میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بھائی نوید صاحب، آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھیں مراد علی صاحب، میں جلدی میں ہوں۔ میں اس وقت کچھ پریشان بھی ہوں، اس لیے یہ بات اگر کل ہو جائے تو مناسب ہوگا۔ نہیں جناب، میں جانتا ہوں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، اس نے کہا، اور اسی پریشانی کے لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نوید صاحب، یہ معاملہ آپ کی بیوی کا ہے نا؟ وہ بالکل خیریت سے ہے۔ آپ ایسا کریں کہ فوراً میرے بنگلے پر آ جائیں، آپ کو پتہ تو معلوم ہی ہوگا۔ اور میں اپنے ڈرائیور کو لے کر فوری طور پر اس کے بنگلے پر پہنچ گیا، جہاں مراد علی میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ میں نے پوچھا۔ آپ تشریف تو رکھیں، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں یا میرے آدمی آپ کی بیگم کو نہیں پہچانتے تھے، اسی لیے ہم سے غلطی ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم لوگوں کی عادتیں کیسی خراب ہو گئی ہیں۔ خدا معاف کرے، ہم بہت الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب طاقت، اقتدار اور دولت وغیرہ ساتھ ہو تو آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر پولیس اور قانون بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہم ادھر ادھر ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو نوید صاحب، ہوا یہ کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ مارکیٹ کی طرف گیا ہوا تھا کہ آپ کی بیگم دکھائی دے گئی۔ برا مت ماننا نوید صاحب، آپ کی بیگم بہت خوبصورت ہیں۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ان کو اپنے آدمیوں کے ذریعے اٹھوا لیا۔ کیا؟ میں غصے سے بھڑک اٹھا۔ تم نے میری بیوی کو اغوا کرا لیا؟ اسی لیے تو شرمندہ ہو رہا ہوں بھائی، اس نے کہا، کیونکہ آپ سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ توبہ توبہ، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ خیر، تو میرے بندوں نے آپ کی بیوی کو گاڑی سمیت اغوا کیا تھا، پھر انہیں میری اسکوٹی تک پہنچا دیا جہاں اس قسم کے کیسز ہوا کرتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب عادتیں خراب ہو جائیں تو اس قسم کے 2-4 اڈے رکھنے پڑتے ہیں۔ ہم لوگوں کا کام تو اسی طرح چلتا رہتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیگم کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی نہیں ہوئی، انہیں کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے بندوں میں سے اگر کسی گستاخ نے ان کو چھوا بھی ہوگا تو میں اس ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے مراد علی، میں دھیرے سے بولا، لیکن میرے اندر آگ جلنے لگی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ خدا آپ کا بھلا کرے نوید صاحب۔ کیا آپ کو مجھ پر یقین آ گیا؟ تو میں جب آپ کی بیگم کے پاس پہنچا تو وہ غصے میں بھری بیٹھی تھیں۔ پھر جب انہوں نے آپ کا نام لے کر بتایا کہ وہ آپ کی بیوی ہیں تو میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ایسے موقعوں پر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی جھنجھٹ ہی نہ ہو، لیکن آپ کی بات اور تھی، اسی لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ خود آپ سے معافی مانگ لوں۔ آپ اپنی بیگم کو لے جا سکتے ہیں اور میرا قصور بھول جائیں۔ میں روزینہ کو ساتھ لے آیا اور مراد علی کے کہنے کے مطابق واقعی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ کئی دنوں تک بجھی بجھی رہی تھی، پریشان رہی تھی، وہ باہر بھی نہیں جایا کرتی۔ میں اب ایک دوسرے پہلو سے سوچنے لگا تھا۔ آدمی کا ذہن تو اسی قسم کے کرشمے دکھایا کرتا ہے، طرح طرح کے خیالات آیا کرتے ہیں۔ اسی دوران میرے ایک پرانے دوست کا فون آ گیا۔ وہ جرمنی جا کر سیٹل ہو گیا تھا، کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ پاکستان آیا ہوا تھا۔ نبید، میں کل واپس جا رہا ہوں، اس نے بتایا۔ میں نے یہاں کی ہر چیز فروخت کر دی ہے، صرف ڈوبر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کون ڈوبر؟ میں نے پوچھا۔ میرا کتا، اس نے بتایا، اعلیٰ نسل کا جرمن شیفرڈ ہے،
پھر ایک خیال میرے ذہن میں اس طرح آیا جیسے اندھیرے میں روشنی کی لکیر دکھائی دے جائے۔ سنو، کیا تمہارے ڈوبر کو میں لے سکتا ہوں؟ میں نے دریافت کیا۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش ہو گیا تھا۔ بہت اچھا کتا ہے، تم سے بہت جلد مانوس بھی ہو جائے گا۔ میں اسے کل ہی تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ اور اس طرح ڈوبر میرے پاس آ گیا تھا۔ وہ واقعی بہت سمجھدار اور اچھا کتا تھا۔ خونخوار اتنا تھا کہ ایک دفعہ تو شیر سے بھی بھڑ جاتا، اور فرما بردار اتنا کہ اشارے پر رقص کیا کرتا۔ اور اب مجھے اسی کتے سے کام لینا تھا، اور کام بھی کیسا ہولناک۔ یہ میں نے صرف ایک کہانی کی ابتدا کی ہے، لیکن اس سے بہت پہلے کی ایک کہانی اور بھی ہے، محبت کی، خلوص کی اور دوستی کی کہانی۔ اس کہانی میں زندگی کے اتنے رنگ ہیں کہ ساری کائنات ان رنگوں میں سمٹ آئی ہے۔ میں نے جتنی محبت روزینہ سے کی، اتنی ہی محبت مجھے آصف سے بھی تھی، جو اس دنیا میں میرا واحد دوست ہے، اور شاید یہی حال آصف کا بھی تھا۔ اس نے جتنی محبت روزینہ سے کی، اتنی ہی محبت اسے مجھ سے تھی، اور روزینہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ مجھ سے بھی اتنی ہی محبت کرتی جتنی آصف سے۔ یہ عجیب انداز کا مثلث تھا۔ ہم تین تھے، میں، آصف اور روزینہ۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے۔ ہماری خوشیاں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت نے ہم تینوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی تخلیق کیا ہے۔ جب میری سالگرہ ہوتی تو آصف اور روزینہ میں اس بات پر شرط لگ جاتی کہ کون سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ دونوں تاروں کی چھاؤں میں بھی مبارکباد دینے پہنچ جایا کرتے۔ میں بھی ایسا ہی کیا کرتا۔ ہم تینوں کا ایک ہی خیال تھا کہ جب ہم تینوں میں سے کوئی بھی کسی ترازو میں بقیہ دونوں کو تولا کرتا ہے تو ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی روزینہ ہم دونوں کی طرف بہت گہری نگاہوں سے دیکھتی رہتی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولتی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ دیکھو، زندگی اس انداز سے نہیں گزر سکتی جس انداز سے ہم گزار رہے ہیں۔ یہ میں اپنے نقطۂ نظر سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں، اور آئندہ زندگی کے لیے مجھے تم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جس انداز سے ہم گزار رہے ہیں، یہ میں اپنے نقطۂ نظر سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں، اور آئندہ زندگی کے لیے مجھے تم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اور یہ کہنا تو حماقت ہوگا کہ ہم صرف دوست ہیں، لہٰذا میں شادی کسی اور سے کر لوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شادی بھی تم دونوں میں سے کسی ایک سے ہی کروں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کس سے؟ میرا خیال ہے کہ میرا کیس دنیا کا سب سے الجھا ہوا کیس ہے۔ تم دونوں نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ میں خوش بھی ہوتی ہوں اور اداس بھی ہو جاتی ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بیک وقت ہم دونوں سے شادی کر لو؟ آصف مسکرا کر کہتا۔ بکواس مت کرو، روزینہ چڑ جاتی۔ تم حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم دونوں کے درمیان کسی قسم کی رقابت وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہ سب فلمی باتیں ہیں، ہمیں جلد ہی کسی باوقار اور سنجیدہ نتیجے تک پہنچنا ہوگا۔ روزینہ کے خدشات بالکل درست تھے۔ ہم واقعی اس معاملے میں الجھ گئے تھے۔ میرے ساتھ مصیبت یہ تھی کہ روزینہ کے لیے آصف کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور آصف کے لیے روزینہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ روزینہ اور آصف بھی اسی انداز سے سوچتے اور پریشان ہو کر رہ جاتے۔ ہمارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، اور یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم دونوں ہی روزینہ سے دستبردار ہو جائیں اور اسے کسی اور کے حوالے کر دیں۔ پھر فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، جو ایسے معاملات کا بڑی آسانی اور ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی وقت۔ وقت ہی ایک ایسا منصف تھا جو ہم تینوں کے درمیان انصاف کر سکتا تھا، اور اس کا فیصلہ ہم تینوں کو اس لیے قابل قبول ہوتا کہ ہم اس کے سامنے دم مارنے کی گنجائش بھی نہیں رکھتے تھے۔ آصف ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد کسی دفتر میں کام کرتے تھے، جبکہ میں
ایک امیر والدین کا بیٹا تھا۔ میرے ڈیڈی کریم بخاری نے بہت دولت بنائی تھی، جبکہ روزینہ بھی ٹھیک ٹھاک گھرانے سے تھی۔ میں نے طبقات کا حوالہ بس یوں ہی دے دیا ہے، کیونکہ میری کہانی کے کسی بھی موڑ پر اس قسم کی کوئی رکاوٹ کبھی نہیں ہوئی۔ ہم سب ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے اور ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ آصف میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ٹینس کا بہت اچھا کھلاڑی تھا، بلکہ اسے اسٹار کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس نے پورے ملک میں ٹورنامنٹ کھیلے تھے، 2 دفعہ ملیشیا ہو آیا تھا، اور امکانات یہی تھے کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی ہر کامیابی میری اور روزینہ کی کامیابی ہوا کرتی۔ وہ جب بھی کامیاب ہوتا ہم اس کے لیے تحائف کے ڈھیر لگا دیا کرتے۔ زندگی اس زمانے میں واقعی بہت خوبصورت اور بہت انوکھی تھی۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈھیر سی خوشیاں حاصل کر لینے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سنگاپور جانے کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب ہونے لگا۔ فائنل میں 2 کھلاڑی رہ گئے تھے، آصف اور دلدار علی۔ دلدار علی بھی بہت اچھا کھلاڑی تھا، لیکن جو پھرتی اور اسٹیمنا آصف میں تھا، دلدار علی اس سے محروم تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آصف نے دلدار علی کو بہت بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ اب اس کا سنگاپور کا چانس پکا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، کیونکہ سنگاپور کے بعد آصف کا شمار ٹینس کے بین الاقوامی پلیئرز میں ہونے لگتا۔ لیکن وہ سنگاپور نہیں جا سکا۔ دلدار علی نے اس کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے تھے۔ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے روانگی سے 1 دن پہلے آصف پر اپنے آدمیوں سے حملہ کرا دیا، جس کے نتیجے میں آصف بری طرح زخمی ہو کر اسپتال میں داخل ہو گیا۔ مجبوراً دلدار علی کو اس کی جگہ سنگاپور روانہ کر دیا گیا۔ میں اور روزینہ رات بھر اسپتال میں رہے تھے۔ ہم نے وہ رات جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آصف جیسے بے ضرر شخص پر کس نے حملہ کیا ہوگا۔ اس کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے دن آصف نے بتایا تھا، میرے دوست، میں نے حملہ کرنے والوں کو پہچان لیا ہے۔ ان میں سے ایک دلدار علی کا خاص دوست ہے۔ پھر ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ حملہ دلدار علی نے کروایا تھا۔ آصف کے خلاف یہ ایک سازش تھی تاکہ وہ سنگاپور نہ جا سکے۔ دلدار علی اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسی وقت اس کم بخت کو اس حرکت کا مزہ چکھاتا، لیکن افسوس کہ وہ سنگاپور روانہ ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے آصف سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دلدار کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ آصف کئی روز تک اسپتال میں رہا تھا۔ پھر جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو ہم اسے اسپتال سے گھر لے آئے۔ آصف نے اگرچہ دلدار علی کے موضوع پر کوئی بات نہیں کی، لیکن میں اس پر گزرنے والے واقعے کو اتنی آسانی سے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ میں اخبارات میں دلدار علی کے بارے میں پڑھتا رہا۔ اس نے سنگاپور میں کوئی نمایاں کامیابی تو حاصل نہیں کی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس کی رینکنگ کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر لی تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے وطن واپس آنے کے دوسرے ہی دن میں نے اس کو اپنے کچھ ایسے دوستوں کی مدد سے اغوا کرا لیا جن کے بارے میں آصف کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ جانتا بھی نہیں ہوگا کہ میرے اس قسم کے لوگوں سے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں۔ دراصل وہ میرے ڈیڈی کے لوگ تھے۔ ڈیڈی ایک بڑے صنعت کار تھے۔ انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت رہا کرتی تھی، اور وہ لوگ مجھے بھی جانتے تھے۔ اسی لیے میں نے جب ان لوگوں سے دلدار علی کو اٹھانے کے لیے کہا تو وہ دوسرے ہی دن دلدار علی کو اٹھا کر لے آئے۔ دلدار علی بہت حیران ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اٹھانے والے کون لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی گئی ہے، لیکن اس وقت بھی اس کی اکڑ دیکھنے کے قابل تھی۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں اٹھایا ہے مجھے؟ اگر بھیک چاہیے تو ویسے ہی بتا دو۔ بتاؤ کیا لینا ہے؟
اپنی زبان بند کرو، میں غصے سے بولا۔ بھیک تو اب تم مانگو گے جب تمہاری دونوں ٹانگیں توڑ کر کسی فٹ پاتھ پر بٹھا دوں گا۔ میں اگر چاہتا تو یہ کام بڑی خاموشی سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس طرح پتہ ہی نہیں چلتا کہ تمہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ چلو اب بتا دو۔ اس کے انداز میں بدستور لاپرواہی تھی۔ اب یہ ہے کہ مجھے اس شخص کا انتقام لینا ہے جس کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے زخمی کر کے سنگاپور جانے سے روک دیا تھا۔ میں نے کہا، مطلب تو سمجھ ہی گئے ہوگے۔ اور اس وقت وہ خوفزدہ ہوا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کو اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ میرے آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کو بالکل اسی انداز سے ضرب لگائی گئی تھی جس طرح اس نے آصف کو لگائی تھی اور اسے زخمی کروایا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر آصف کو یہ معلوم ہو جاتا تو وہ مجھ پر ناراض ہوتا، کیونکہ یہ باتیں اس کے اصول کے خلاف تھیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ دلدار علی کو بے ہوش کرنے کے بعد میں نے اسے اس کے مکان کے سامنے پھینکوا دیا تھا۔ دوسرے دن اخبارات میں اس کے زخمی ہونے کی خبر شائع ہوئی تھی، لیکن اخباری اطلاع کے مطابق حملہ آوروں کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اور اس دن مجھے معلوم ہوا کہ دلدار علی مراد علی کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ مراد علی ایک بہت بڑا صنعت کار تھا اور اس نے سیاست میں بھی قدم جمانے شروع کر دیے تھے، لیکن اس زمانے میں اس کی ساکھ نہیں بن سکی تھی۔ میں اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید مراد علی اپنے بھائی کا انتقام لے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاید ان کے دلوں میں کوئی اور بات تھی یا وہ کسی اور وجہ سے خاموش ہو گئے تھے۔ پھر بہت دن گزر گئے۔ میری زندگی میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد کاروبار کی ساری ذمہ داری میری شانوں پر آ گئی۔ اس موقع پر بھی آصف اور روزینہ نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ ہر ممکن طور پر میری مدد کرتے رہے۔ ان کی وجہ سے اتنا ہوا کہ میں اپنا کاروبار سنبھالنے کے قابل ہو سکا تھا۔ جب زندگی پھر کسی ڈگر پر چل نکلی تو پھر وہی سوال ہمارے سامنے آ گیا۔ وہی میرا، آصف اور روزینہ کا معاملہ تھا۔ ہمیں کیا کرنا تھا؟ روزینہ ہم دونوں میں سے کس کی ہونے والی تھی؟ یہ بہت ہی واہیات قسم کی فلمی سچویشن تھی، لیکن ہمارے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اب تک تو ہم نے جیسے تیسے وقت گزار دیا تھا، لیکن اب ہم تینوں ہی اس موضوع پر سنجیدہ تھے۔ ہم نے اپنا فیصلہ وقت کے حوالے تو کر دیا تھا، لیکن وقت نے ابھی تک اپنے جوہر نہیں دکھائے تھے۔ وہ شاید ہماری کشمکش سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر وقت نے ایک فیصلہ کر ہی دیا۔ آصف کو آسٹریلیا میں ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کے دباؤ، ان کے بہتر مستقبل کے لیے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا۔ ہم سبوں کے لیے یہ بہت عجیب خبر تھی۔ میں تو کئی بار آصف سے کہہ چکا تھا کہ وہ میرے ساتھ کام کرنا شروع کر دے، لیکن بار بار انکار کرتا رہا تھا۔ اس کی انا اس کے آڑے آ جاتی تھی۔ میں نے اور روزینہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے بغیر ہم تنہا ہو کر رہ جاتے، لیکن اسے جانا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اس کا نہیں بلکہ وقت کا تھا۔ وقت نے اپنے کھیل کی ابتدا کر دی تھی، اسی لیے ہم اسے جانے سے روک نہیں سکے، اور وہ آسٹریلیا چلا گیا۔ مجھے وہ رات ابھی بھی یاد ہے جس کی صبح اس کی فلائٹ تھی۔ میں اور روزینہ رات بھر اس کے ساتھ رہے تھے۔ میرا تو خیر جو بھی حال ہو، لیکن روزینہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بار بار رونے لگتی، اور اس وقت مجھے گمان ہونے لگتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزینہ صرف اسی سے محبت کرتی ہو۔ لیکن نہیں، میں نے تو کئی بار اس کو خود میرے لیے بھی بے چین دیکھا تھا۔ وہ میری بھی پریشانی پر اداس ہو جایا کرتی۔ نہ جانے دلوں کے یہ رشتے کیسے بھید رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، لیکن ہم نے اسے غلط کر دکھایا تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے۔ بہرحال آصف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بہت دنوں تک اداسی سی مسلط رہتی تھی۔ اس کے خط آیا کرتے، فون آتے رہتے، پھر بھی اس کی کمی محسوس ہوتی رہتی تھی۔ روزینہ بھی بے چین رہی تھی۔ میں اب اس سے روزانہ ملا کرتا، اس کے ساتھ تفریح کے لیے جاتا، اس کو بہلانے کی کوششیں کرتا، اور ایک دن اچانک مجھ پر یہ انکشاف ہوا
کہ میں روزینہ سے محبت کرنے لگا ہوں، وہی محبت جس کے حصے نہیں کیے جا سکتے، جس میں کسی اور کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی لیے شاید خدا کو بھی شرک اسی لیے ناپسند ہے کہ اس طرح محبت کا بٹوارا ہو جاتا ہے۔ جب یہ انکشاف ہوا تو اس وقت میرے سامنے صرف روزینہ ہی رہی تھی۔ آصف کا تصور تو تھا، لیکن روزینہ کی شمولیت کے بغیر، بس جس طرح عزیز از جان دوست کا تصور ہوا کرتا ہے۔ میں روزینہ سے یہ راز چھپا نہیں سکتا تھا، اس لیے ایک دن میں نے اسے صاف صاف کہہ ہی دیا، روزینہ اب شاید فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ ہم نے جو فیصلہ وقت کے حوالے کر دیا تھا، تو وقت نے مجھے یہ طاقت دیتی ہے کہ میں اپنا اظہار کر سکوں۔ میں تم سے فوری طور پر شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب برداشت نہیں رہی، میں صبر کھوتا جا رہا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، روزینہ نے جواب دیا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم سے بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی آصف سے۔ تم دونوں میں سے جس کو بھی حاصل کر لوں، خود کو کامیاب سمجھوں گی، اور اب اس سسپینس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ میرے گھر والے بھی اب مجھ پر بہت دباؤ ڈال رہے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس معاملے پر آصف سے بات کر لو۔ میرا مطلب ہے کہ شادی سے پہلے اسے فون کر کے بتا دو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری شادی میں شریک ہونے کے لیے خود ہی آ جائے۔ میں بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اطلاع ملنے پر آصف دوڑا چلا آئے گا، چاہے اس کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میں نے آصف کے معاملے میں زندگی میں پہلی بار روزینہ سے غلط بیانی کی۔ شاید یہ میرے اندر کا کوئی خوف تھا جس کے سبب میں نے اسے فون نہیں کیا تھا، بلکہ روزینہ سے جھوٹ کہہ دیا کہ آصف نے ہمیں فون پر شادی کی مبارکباد دی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے روزینہ جیسے بجھ سی گئی تھی۔ شاید اسی امید نہیں ہوگی کہ آصف کی طرف سے اتنی سرد مہری کا اظہار ہوگا۔ حالانکہ ایسے موقع پر تو آصف کو بہت کچھ کہہ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے ایک کام یہ کیا کہ احتیاطی تدبیر کے طور پر آصف کو فون کر کے اسے بتایا، سنو آصف میرے دوست، میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ خبر تمہارے لیے خوشی کی ہوگی کہ دکھ کی خبر ہوگی، یا شاید دونوں ہی ہو۔ بہرحال وہ خبر یہ ہے کہ وقت نے روزینہ کے سلسلے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب اس کی مجھ سے شادی ہو رہی ہے۔ کیا؟ آصف یہ خبر سن کر فوراً پریشان ہو گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم نہ تو شادی میں شریک ہونا اور نہ ہی روزینہ کو فون کرنا۔ اس سے کچھ کہنے یا مبارکباد وغیرہ دینے کی بھی کوشش مت کرنا، میرا مطلب ہے کہ اس سے پرہیز کرنا۔ وہ کیوں بھائی؟ آخر تم دونوں میرے لیے ایک جیسے ہو، آصف نے کہا۔ اس نے شاید اس دوران اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ دیکھو دوست، اس کی وجہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ روزینہ ہم دونوں ہی کے لیے ایک جیسے جذبات رکھتی ہے۔ تمہاری آمد سے یا فون پر تمہاری آواز سن کر وہ ڈسٹرب بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی بھلائی کے لیے یہ بہتر ہے کہ ذہنی طور پر اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، آصف نے گہری سانس لی۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے کسی قسم کی پرابلم پیدا ہو جائے۔ ویسے بہت بہت مبارکباد، میں نے پیش بندی کر لی تھی، اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایک بار شادی ہو جائے تو اس کے بعد حالات ٹھیک ہی ہو جاتے ہیں۔ روزینہ البتہ کچھ دنوں سے پریشان تھی کہ آصف کا فون وغیرہ نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ نارمل ہوتی چلی گئی۔ پھر میری اور روزینہ کی شادی ہو گئی۔ محبت کی کشتی اپنے کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ شادی کے بعد بھی ہماری محبت کا وہی انداز رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں بلکہ عاشق معلوم ہوتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا بڑھ چڑھ کر خیال رکھا کرتے۔ زندگی ایک ڈگر پر آ چکی تھی، لیکن کہانی کو ابھی اپنے منطقی انجام تک پہنچنا تھا، ابھی بہت کچھ ہونا تھا۔ ایک شام میں گھر واپس آیا تو پہلی بار میں نے روزینہ کو پریشان دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے کوئی دکھ، کوئی خوف جھانک رہا تھا۔ کیا بات ہو گئی جان؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ جلدی سے بولی۔
बस यूं ही दिल घबराने लगा है। तो चलो कहीं तफरीह कर आते हैं, मैंने कहा। वैसे तुमको मैंने पहले तो कभी इतना परेशान नहीं देखा, कोई ना कोई बात ज़रूर है। जान, तुम अपना ख्याल रखा करो, वो अचानक बोली। तुम्हारी ज़िंदगी से मेरी ज़िंदगी है। आखिर बात क्या हुई? कोट की जेब से तुम्हारे बिच्छू निकला है। कोट की जेब से बिच्छू? मैं भी ये सुनकर हैरान रह गया था। हाँ, मैं कल के लिए तुम्हारा कोई सूट देख रही थी कि अचानक क्रीम कलर के सूट की जेब से एक बिच्छू निकलकर फर्श पर गिर पड़ा, चीता जागता। ओ खुदा, अगर तुम इस कोट को पहन लेते तो फिर तुम्हारा क्या हाल होता? ये वाकई परेशानी की बात थी। मेरे कोट की जेब में किसी बिच्छू की मौजूदगी हैरत अंगेज थी, लेकिन ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़यात तो होते ही रहते हैं। हो सकता है कि किसी तरह बिच्छू कोट की जेब में दाखिल हो गया हो। बहरहाल रोज़ीना के खौफ पर बहुत प्यार आया था। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। कुछ दिनों के बाद एक और वाक़या रूनुमा हुआ। ये वाक़या घर में नहीं बल्कि बाहर हुआ था। मैं दफ्तर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा ही था कि अचानक किसी तरफ से गोली आई और गाड़ी से रगड़ खाती हुई गुजर गई। ये सरीहन मुझ पर हमला था, लेकिन किस जानिब से हुआ था और किसने किया था, इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता था। हमलावर ने या तो जानबूझकर ऐसा हमला नहीं किया था कि मुझे नुकसान पहुंच जाए, या इसका निशाना ही इतना कमज़ोर था कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सका था। मैंने रोज़ीना से ये बात ज़ाहिर नहीं की, इसे कुछ भी नहीं बताया। मैं जानता था कि वो ये सुनकर पूरी तरह बौखला जाएगी, खौफज़दा हो जाएगी। इसीलिए जब रोज़ीना ने मुझसे इस मौजू पर बात की तो मैं हैरान रह गया। वो बहुत खौफज़दा और परेशान हो रही थी। खुदा के लिए अपना ख्याल रखें, उसने कहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपकी जान का दुश्मन हो गया है। वो गोली भी इसी मकसद से चलाई गई थी कि खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? हमारे भी कुछ हमदर्द वहाँ पर थे, ख़ास तौर पर आपके दफ्तर के लोग। इन्हीं में से एक ने फ़ोन के ज़रिए मुझे खबर दी है। अब ये तय हो चुका था कि कोई वाकई मुझे मानना चाहता है। किसी को मेरा वजूद गवारा नहीं हो रहा है। लेकिन वो कौन हो सकता है? अंधेरे में छुपा हुआ दुश्मन ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मैं और तो क्या कर सकता था, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि मैं बहुत मोहतात हो गया। फिर बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन फिर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने इस अंदाज से तो कभी गौर ही नहीं किया था, लेकिन इस दिन के बाद मेरे जहन में सपूलिए रेंगने लगे। मेरे मेज़ की एक दराज में एक सांप रखा हुआ मिला था, जिंदा सांप, कुलबुलाता और फुनकारे लेता हुआ। मैंने जब मेज़ की दराज खोली तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इसके हमले से बच गया। इसने अपना फन तो मारा था, लेकिन मेरी जिबल्लत ने मेरी रहनुमाई की और मैंने अपना हाथ फ़ौरन पीछे हटा लिया। इस तरह मैं बच गया था। इस वक्त मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये था कि ये किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने बड़ी होशियारी के साथ इस सांप को पेपर वेट से हलाक किया और इसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे ये यकीन था कि अब किसी ने भी नहीं देखा होगा, लिहाजा रोज़ीना को मालूम होने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब रोज़ीना का फ़ोन आ गया। वो बहुत घबराई हुई थी। कम से कम इसकी आवाज़ से तो यही ज़ाहिर हो रहा था। आप ठीक तो हैं ना? कैसे हैं आप? क्यों? क्या होना है मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, खुदा का शुक्र है। इसने एक गहरी सांस ली। इसका मतलब ये हुआ कि सांप ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। सांप? मेरा ज़हन फिरना उठा था। रोज़ीना को कैसे मालूम हुआ कि मैं किसी सांप से बचा हूँ? इस कमरे में तो कोई भी नहीं था। फिर ज़रीना ने ये बात कैसे की? सुनो, मैंने दरियाफ्त किया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा किसी सांप से वास्ता पड़ा है? वो, रोज़ीना ने लड़खड़ा कर कहा। वो अभी किसी का दफ्तर से फ़ोन आया था। वो बता रहा था कि सांप की तरह से एक सांप निकला है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि दफ्तर वालों को तो मैंने हवा भी नहीं लगने दी थी, फिर अचानक एक सांप मेरे जहन में फुनकारे लेने लगा। ये बहुत अजीब ख्याल था, रेंगता हुआ,
फुनकारे लेता हुआ, डसता हुआ। दिल ये कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, लेकिन ज़हन कुछ और कह रहा था, इसके दलाइल कुछ और थे। अजीब, हैरत अंगेज से सोचना ये था कि मेरा इस तरह का दुश्मन कौन हो सकता था, किसको मेरी ज़िंदगी से नुकसान हो रहा था, कौन मुझे मारने की कोशिश करता। मैंने एक दिन दिल पर जब्र करके आसिफ को फ़ोन किया। मेरे ज़हन में रेंगता हुआ वो सपूलिया शायद इसी इम्कान की तरफ इशारा कर रहा था। ये आसमान टूट पड़ने वाली बात थी। आसिफ ऐसा कभी नहीं कर सकता था। ये सब शैतानी ख्यालात थे जो न जाने क्यों मेरे ज़हन में पैदा होने लगे थे। इसीलिए मैंने इसे फ़ोन भी किया था ताकि अपने ख्यालात को कुचल कर रख दूँ, इसे सर उठाने का मौका ही न दूँ। लेकिन आसिफ वहाँ नहीं था। इसके रूममेट से बात हुई जो हिंदुस्तानी बाशिंदा था। इसने मुझे बताया कि आसिफ साहब तो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले गए? मैंने हैरत से पूछा। कब आए पाकिस्तान? कमाल है, आपको नहीं मालूम? इनको यहाँ से गए हुए तो 1 महीना हुआ है। फ़ोन का रिसीवर मेरे हाथ से गिर गया। ओह खुदा, ये क्या था? ऐसा कैसे हो गया? क्या आसिफ ऐसा भी कर सकता है? मेरे ज़हन में रेंगते हुए सांप की फुनकार और भी शदीद हो गई थी। मेरे पूरे वजूद में जैसे जहर उंडेल दिया गया था। ये कैसी बात थी कि आसिफ पाकिस्तान आए और मुझे खबर ना हो, वो मुझसे मिलने ना आए। 1 महीना, और इसी 1 महीने से मुझ पर इस किस्म के हमलों का सिलसिला शुरू हुआ था। मैं खुलकर मनफी अंदाज से सोचना भी नहीं चाहता था, लेकिन ख्यालात की रोह भड़कती चली आ रही थी। इसके कई मतलब हो सकते थे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, सोचने वाले खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त मेरे ज़हन की क्या कैफियत हो रही होगी। एक मतलब तो ये था कि शायद आसिफ और रोज़ीना एक दूसरे से मिल गए हों और इन दोनों ने मेरे खिलाफ। ओह खुदा, रहम कर, मैं क्या क्या सोच रहा था, क्यों सोच रहा था? लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और भी सोचा जा सकता था? मैंने रोज़ीना से आसिफ के बारे में कुछ नहीं कहा। इसे कुछ कहना ज़रूरी भी नहीं था। मैं अपने तौर पर पहले आसिफ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। इसके लिए मुझे आसिफ के घर जाना था। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से इसके घर वालों की खैरियत नहीं मालूम की थी। आसिफ की बहन ने दरवाज़ा खोला था। मैंने महसूस किया कि मुझे देखकर एक लम्हे के लिए इसके चेहरे की रंगत जैसे तब्दील हो गई थी। फिर इसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर कमरे में बुला लिया। वाह नवीद भाई, आप तो हम लोगों को बिल्कुल भूल ही गए। आसिफ भाई के जाने के बाद आपने खबर ही नहीं ली। ये बताओ, आसिफ की कोई खैर खबर मालूम है? मैंने पूछा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास इसका कोई फ़ोन या ख़त वगैरह नहीं आया है। नहीं तो, इसने जल्दी से अपनी गर्दन हिला दी। यहाँ भी कोई फ़ोन नहीं आया। हम सब तो खुद बहुत परेशान हो रहे हैं। खुदा खैर करे। इतनी देर में इसके वालिदैन भी आ गए। हमारे दरमियान इधर उधर की बातें होने लगीं। वो भी इस बात पर परेशान थे कि आसिफ की कोई खैरियत मालूम नहीं हो सकी थी। मैं कुछ देर बैठकर जब वहाँ से रुखसत होने लगा तो अचानक इस कमरे में मौजूद एक चीज़ ने आसिफ की खबर सुना दी। वो आसिफ का प्लेयर्स था, वो कोट जो खिलाड़ी पहना करते हैं। आसिफ इस कोट को मेरे सामने पहनकर ऑस्ट्रेलिया गया था। अब वही कोट वहाँ मौजूद था, यानी आसिफ वहीं था, इस घर में ना सही पाकिस्तान में ज़रूर था, और ये लोग इसकी मौजूदगी से इनकार कर रहे थे। आखिर क्यों? मैंने इन लोगों से कुछ भी नहीं कहा। कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। जो चीज़ मालूम होनी थी वो मालूम हो गई थी। अलबत्ता अपने दिल में मैं एक बहुत बड़ी फांस, बहुत बड़ी खलिश लेकर वापस आ गया। अब बहुत कुछ वाज़ेह होता जा रहा था। जब 2 और 2 को जमा किया जाए तो इस किस्म के मंतकी और हतमी नताइज सामने आने लगते हैं। इसी तरह उलझी हुई गुत्थियाँ सुलझने लगती हैं। इसी अंदाज से वाक़ियात एक दूसरे से मरबूत होते चले जाते हैं। मैं इस दिन बहुत देर तक भटकता रहा। ज़हन पर एक धुन सी छाई हुई थी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। आसिफ और रोज़ीना मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक हाथ साजिश करके दूसरे हाथ को काट कर फेंक दे। मुझे अब जो कुछ भी और जिस अंदाज से भी करना था,
اس کے لیے بہت پلاننگ کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے مجھے آصف کا سراغ لگانا تھا کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں رہ رہا ہے۔ شاید وہ اپنے گھر میں نہ ہو، کہیں اور ہو۔ یہ کیسی حیرت کی بات تھی کہ اس کے گھر والے بھی اس سازش میں برابر کے شریک تھے۔ ظاہر ہے کہ آصف ہی نے انہیں منع کیا ہوگا کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہ بتایا جائے۔ لیکن یہ کیسا زمانہ تھا؟ ان لوگوں نے کس طرح اپنی آنکھیں پھیل لی تھیں؟ میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں اب بہت محتاط ہو گیا تھا۔ کھانے پینے سے لے کر آنے جانے تک میں احتیاط کرنے لگا تھا۔ میرے پاس لائسنس والا پستول تھا۔ پہلے میں نے کبھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا۔ روزینہ کو میں نے احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ مجھے کیا معلوم ہو چکا ہے یا میرے دل میں کس قسم کے وسوسے پیدا ہو گئے ہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ روزینہ اور آصف ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ کیا کہ روزینہ کی نگرانی کرنے لگا۔ ایک گاڑی روزینہ کے پاس بھی رہا کرتی تھی جس پر وہ اپنی مرضی سے آیا جایا کرتی۔ یہ کیسی بات تھی کہ مجھے روزینہ کی نگرانی کرنی پڑی تھی؟ میں بار بار اپنے آپ کو جھٹلانے کی کوشش کرتا تھا۔ روزینہ صرف میری بیوی ہی تو نہیں تھی، بلکہ اس سے پیار کا بھی رشتہ تھا، اور پیار بھی ایسا جیسا بہت کم کسی نے دیکھا ہوگا۔ میں نے دفتر کا سارا کام اپنے ماتحت کے سپرد کر دیا تھا اور خود روزینہ کی نگرانی کرنے لگا۔ ایک دن وہ مارکیٹ گئی، میں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ دوسرے دن وہ اپنی ایک دوست کے گھر گئی، میں نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا رکھی تھی۔ پھر ایک دن اس شام وہ کہیں اور جا رہی تھی، کسی اور سمت، اس علاقے کی طرف جہاں اس کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک نو تعمیر شدہ علاقہ تھا، بڑے بڑے مکانات بنے ہوئے تھے، لیکن وہ ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوئے تھے۔ روزینہ اسی علاقے کی طرف جا رہی تھی اور میں اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے ایک بڑے سے مکان کے سامنے گاڑی روکی اور اندر چلی گئی۔ اس مکان کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے یہ احتیاط بھی نہیں رکھی تھی کہ وہ مجھے اپنے تعاقب میں دیکھ سکتی۔ میں نے بھی گاڑی ایک طرف لگائی اور اس کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے لان تھا، کھلے ہوئے گیٹ سے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ یہ مکان ہمارے کسی جاننے والے کا نہیں تھا۔ کم سے کم میں تو نہیں جانتا تھا کہ اس میں کون رہتا ہے۔ روزینہ جانتی تھی، اور جب میں اس میں چھپے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید میں بھی جان لیتا۔ میں خود بھی گیٹ کے اندر چلا گیا۔ میں اس کھیل کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھ سے یہ اعصاب شکن کیفیت اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں ابھی گیٹ سے داخل ہوا ہی تھا کہ اچانک ایک گولی کی آواز نے مجھے بوکھلا دیا۔ گولی چلنے کی آواز اندر ہی سے آئی تھی۔ اوہ خدا! میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پتہ نہیں اندر کیا ہوا تھا، کس نے کس کو گولی مار دی تھی۔ اگر یہ آباد علاقہ ہوتا تو گولی کی آواز سن کر اب تک ہنگامہ برپا ہو چکا ہوتا، لیکن یہاں ابھی تک سناٹا تھا، بے پناہ سناٹا۔ پھر مکان سے روزینہ نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بہت بدحواس ہو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں جلدی سے ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑائے بغیر تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں، وہ بہت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ایک خود غرضانہ سی خوشی ہوئی تھی۔ کم سے کم روزینہ تو محفوظ تھی۔ جو کچھ ہوا ہوگا وہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہوگا۔ میں کچھ دیر تک جھجک کے عالم میں کھڑا رہا، یہ سوچتا رہا کہ کیا کروں، واپس چلا جاؤں یا اندر جا کر دیکھ لوں۔ بہرحال یہی مناسب سمجھا کہ ایک نظر جا کر دیکھ لیا جائے۔ اگر روزینہ نے آصف کو گولی ماری تھی تو کیوں؟ اب ایسی کون سی بات ہو گئی ہوگی؟ میں مکان میں داخل ہو گیا۔ پہلا کمرہ خالی تھا، یعنی اس میں کوئی نہیں تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں کوئی اس طرح پڑا ہوا تھا کیونکہ میں نے اس کے بدن سے خون بہتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا۔ میں اس کے سامنے آ گیا اور اسے دیکھ کر کچھ عجیب سی حیرت اور خوشی ہوئی تھی۔ وہ آصف نہیں بلکہ دلدار علی تھا، وہی دلدار علی جس نے آصف پر حملہ کیا تھا، جس کو بعد میں نے اغوا کرایا تھا اور جس کی ٹھکائی ہوئی تھی۔ وہی دلدار علی وہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کیا اس کو اسی طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، اگر یہ مر گیا تو روزینہ کے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔
وہ بے وفا سہی، لیکن میری بیوی بھی تو تھی اور میں نے اس سے محبت بھی کی تھی۔ میں نے اس مکان میں فون تلاش کر لیا جو کام کر رہا تھا۔ میں نے وہیں سے عیدی والوں کو اور پولیس کو فون کر کے اس مکان میں ایک زخمی کی موجودگی کی اطلاع دی اور خود وہاں سے روانہ ہو گیا۔ روزینہ گھر پر ہی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر اب مجھے حیرت ہونے لگتی تھی۔ اس نے بہت جلدی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی طوفان سے گزر کر آئی ہوگی۔ میں بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو مجھے اس طرح اپنی طرف متوجہ دیکھا تو مسکراتی ہوئی بولی، کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ روزینہ، آج میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور دیکھو مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں خود نقصان ہوگا۔ جی بتائیں، اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، کیا بات ہے؟ دلدار علی سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ میں نے بڑے سپاٹ سے انداز میں دریافت کیا۔ وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ چند لمحوں تک خالی خالی انداز میں میری طرف دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اس سے جو بھی تعلق تھا وہ آپ کے حوالے سے تھا۔ میرے حوالے سے؟ اب میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ کس طرح؟ یہ میں سب بتا دوں گی، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، اور اگر آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہے تو پولیس کو کب خبر کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے اسے گولی مار دی تھی۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح اور اتنے نارمل انداز سے اس بات کا اقرار کر لے گی۔ روزینہ، کیا تم نے ہی اس کو مارا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بہت مضبوط لہجے میں بولی، کیونکہ اس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، آپ پر جتنے قاتلانہ حملے ہوتے رہے ہیں وہ سب اسی نے کروائے تھے، اسی کمین نے۔ وہ آپ کو دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا اور آپ کے حوالے سے وہ مجھے قابو میں کرنے کی سازشیں کر رہا تھا۔ اس گھر کا ایک ملازم اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اسی نے آپ کی جیب میں بچھو رکھا تھا، صرف آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے۔ آپ پر کئی قاتلانہ حملے کیے گئے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو مار دے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی پوری طرح خوف زدہ ہو جاؤں، اور ایسا ہی ہوا۔ میں خوف زدہ ہو گئی، نفسیاتی مریضہ بن گئی، ہر وقت آپ کی زندگی کی فکر رہنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر اس نے مجھے فون کیا۔ ہاں، اس کمبخت نے کہیں مجھے دیکھ لیا تھا اور وہ آپ سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں، اس کے بستر کی زینت بن جاؤں۔ میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، میں اس سے خود ہی نمٹنا چاہتی تھی۔ آج اس نے اسی مکان میں مجھے بلایا تھا۔ میں وہاں گئی، وہ مکان میں اکیلا تھا۔ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے اس نے ایک پستول اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہی پستول میرے کام آیا۔ موقع ملتے ہی میں نے وہ پستول اٹھایا اور اسے گولی مار کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میرے ذہن پر جو غبار چھایا ہوا تھا وہ ایک لمحے میں دھل گیا۔ مطلع صاف ہو گیا تھا۔ اب مجھے دلدار وغیرہ کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا دشمن میرے سامنے آ گیا تھا۔ میرے اپنے بھی وسائل تھے، میں بڑی آسانی سے اس کمینے سے نمٹ سکتا تھا۔ ویسے یہ اچھا ہی ہوا کہ اس کی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ دلدار علی کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ اخبار میں اس کی خبر بھی شائع ہوئی تھی۔ اس نے پھر اصل بات چھپا لی تھی۔ پولیس کے اصرار پر بھی اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے گولی مارنے والا کون ہے۔ اس کا بیان تھا کہ وہ اپنے زیر تعمیر بنگلے کی دیکھ بھال کے لیے گیا ہوا تھا کہ کوئی شخص وہاں دکھائی دیا۔ اس نے اس آدمی کو خوفزدہ کرنے کے لیے خود اپنا پستول نکال لیا، لیکن وہ شخص بہت پرتیلا ثابت ہوا تھا۔ اس نے دلدار علی کا پستول چھین کر خود اسی کے پستول سے دلدار علی پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ اس کا بیان تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ پولیس اس کے بیان پر یقین نہیں کرتی، کیونکہ زخمی ہونے والا جب خود ہی ایسا بیان دے رہا تھا تو پھر پولیس کیا کر سکتی تھی؟ بظاہر تو یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، لیکن میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ دلدار علی نے بات چھپا لی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں ضرور کوئی بات تھی۔ وہ اپنی شکست پر دل ملا رہا ہوگا، اور ہو سکتا تھا کہ آگے چل کر کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا دے۔ اسی لیے مجھے اپنی اور روزینہ کی حفاظت کے لیے معقول بندوبست بھی کرنا تھا اور اپنے طور پر محتاط بھی رہنا تھا۔ ایک الجھن تو حل ہو گئی تھی، لیکن آصف کی پھانس ابھی تک میرے دل میں چبھی ہوئی تھی۔
وہ کہاں تھا؟ وہ کراچی آ کر کہاں اور کیوں روپوش ہو گیا تھا؟ کیا روزینہ سے اس کی ملاقات ہوتی رہتی تھی؟ اب یہ سب کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ کون بتاتا؟ اس کے گھر والے بھی اس کی آمد کی خبر چھپا رہے تھے۔ عجیب معاملہ تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا بھید ہے جو وہ اس طرح پاکستان آ کر روپوش ہو گیا ہے۔ ایک دن یہ راز بھی پتہ چل گیا۔ آصف کا معمہ حل ہو گیا تھا۔ اس دن روزینہ صبح سے کہیں گئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ایک سہیلی کا نام لیا تھا کہ وہ اس سے ملنے جا رہی ہے۔ میں بھی اس دن کہیں نہیں گیا تھا، صبح سے سر میں درد ہو رہا تھا، اسی لیے مکان پر ہی تھا۔ اچانک مجھے پتہ چلا کہ شہر میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، گولیاں چل رہی ہیں اور بہت زبردست افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اس کی سہیلی جس علاقے میں رہتی تھی وہ ایک مخدوش علاقہ تھا، راستہ بھی بہت خراب تھا۔ میں نے گھبرا کر روزینہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کی سہیلی کو فون کیا تو پتہ چلا کہ روزینہ تو وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ مجھے ایک عجیب دھچکا سا لگا تھا۔ اس نے تو مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہے، پھر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ شک کے سنپولیے ایک بار پھر میرے ذہن میں رینگنے لگے تھے۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ وہ کہاں اور کس کے پاس گئی ہوگی؟ پھر آصف کے گھر کا خیال آ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ آصف کراچی میں تھا، اور صرف روزینہ نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی یہ بات معلوم تھی، لیکن وہ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ روزینہ اس وقت آصف ہی کے پاس ہو اور اس کا سراغ مجھے اس کے گھر سے مل سکتا تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور آصف کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ یہ میرا ارادہ تھا کہ میں ہر قیمت پر آصف کے گھر والوں سے آصف کا پتہ معلوم کروں گا۔ روزینہ مجھے وہیں مل سکتی تھی۔ شہر کے حالات واقعی بہت خراب تھے، جگہ جگہ آگ بھڑکی ہوئی تھی، پتھراؤ ہو رہا تھا، گولیاں چل رہی تھیں۔ میں بڑی مشکلوں سے بچتا بچاتا ہوا آصف کے گھر تک پہنچ گیا۔ یہاں مجھے گھر والوں سے کچھ معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے آصف اور روزینہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ وہ دونوں اپنی دھن میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے میری طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ خدا کی پناہ، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ روزینہ کا کردار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیسی دوغلی پالیسی تھی اس کی۔ ایک طرف تو اس نے میرا اتنا ساتھ دیا، میرے ساتھ وفا پرستی کی انتہا کر دی، میرے لیے اس نے ایک خطرناک شخص کو گولی مار کر زخمی کر دیا، میری ذرا سی تکلیف سے تڑپ اٹھتی تھی، اور دوسری طرف اس کا یہ رویہ تھا کہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی، چھپ چھپ کر میرے دوست سے ملا کرتی، مجھ سے بہانے کیے جاتے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنی گاڑی تعاقب میں لگا دی۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ میں اس طرح روزینہ کا تعاقب کر رہا تھا۔ پہلی بار تعاقب کیا تو وہ مجھے دلدار علی تک لے آئی تھی، جہاں ایک خونی داستان میرے انتظار میں تھی، اور دوسری بار اس کے تعاقب کے نتیجے میں کیا سامنے آنے والا تھا، اس کا فیصلہ وقت ہی کر سکتا تھا۔ اگلی گاڑی کا رخ مضافات کی طرف تھا۔ شہر میں چونکہ ہنگامے ہو رہے تھے، اس لیے سڑک کو متبادل کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، اور یہاں بہت بھیڑ تھی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ان کا تعاقب کرنے میں آسانی ہو گئی۔ انہیں میری گاڑی کے بارے میں اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا۔ بالآخر وہ گاڑی ایک بڑے مکان کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ میں نے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر روک دی تھی۔ کچھ دیر بعد میں بھی اس مکان کے گیٹ تک آ گیا۔ اس کوٹھی میں اس وقت کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا دلدار علی کی کوٹھی میں تھا۔ ایک بڑی سی کوٹھی، سناٹا، پھر گولی چلنے کی آواز اور روزینہ کا دوڑتے ہوئے باہر آنا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں بھی شاید اسی قسم کی کوئی بات ہونے والی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں سناٹا ہی رہا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد میں اس کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ میں نے کسی قسم کی احتیاط نہیں رکھی تھی، بلکہ اس وقت غصے میں بھرا ہوا تھا۔ ایک خالی کوٹھی میں روزینہ اور آصف کی موجودگی کیا ظاہر کر رہی تھی؟ میں اپنی جگہ شرم بھی محسوس کر رہا تھا کہ زندگی نے ایسا بھی دن دکھایا ہے کہ اپنے سب سے عزیز دوست اور اپنی بیوی کے خلاف کوئی قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ میں ٹوٹا ہوا تھا، لیکن ایسی بھی کیفیت نہیں تھی کہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوں
اور ٹھنڈی سانسیں لے رہا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی بے حسی مسلط ہو گئی تھی۔ بہرحال میں اس کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ پہلا کمرہ ہی بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس کی سجاوٹ بالکل مغربی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میں یورپ کے کسی کمرے میں داخل ہو گیا ہوں۔ نفاست اور خوبصورتی کا بہت حسین امتزاج تھا۔ وہ کمرہ خالی تھا، البتہ ایک حیرت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ ایک میز تھی جس پر انگریزی کے اخبارات بکھرے ہوئے تھے، اور ان اخبارات کے درمیان ایک اخبار میں ایک چاقو اس طرح پیوست تھا کہ اس کی نوک میز کی سطح میں داخل ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ تھا۔ میں کچھ دیر اس میز کے پاس کھڑا رہا۔ وہ سارے غیر ملکی اخبارات تھے اور ان سب میں ایک خبر ضرور موجود تھی۔ ہو سکتا تھا کہ سارے اخبارات ایک ہی دن کے ہوں۔ بہرحال وہ خبر یہ تھی کہ ایک خطرناک قسم کے بیکٹیریا کی دریافت ہوئی ہے۔ یہ جرثومہ مچھروں کے ذریعے افزائش پاتا ہے اور ذرا سی دیر میں انسان کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے، پھر اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خبر میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ بہرحال میں وہاں کسی بیکٹیریا وغیرہ کی تلاش میں نہیں گیا تھا، بلکہ آصف اور روزینہ کی تلاش میں تھا، اور وہ دونوں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے دوسرے کمروں کو بھی دیکھ ڈالا، لیکن وہ دونوں کہیں نہیں تھے۔ کچن، باتھ روم، لان، عقبی حصہ کہیں نہیں تھے، حالانکہ وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے اس کوٹھی میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی بھی باہر کھڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ جب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے غصے میں ان دونوں کو آوازیں دینی شروع کر دیں، لیکن بے سود۔ وہ دونوں اس کوٹھی میں موجود ہی نہیں تھے۔ میں اپنے آپ کو بیوقوف محسوس کر رہا تھا۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ خدا جانے یہ کس کی کوٹھی تھی، کیسی کوٹھی تھی، یہاں کون رہتا تھا، وہ دونوں یہاں کیوں آئے تھے، پھر غائب ہو گئے تھے۔ میں بہت دیر تک وہیں بھٹکتا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ روزینہ شام کے وقت واپس آئی تھی، ویسی ہی بے حسی اور بے نیازی کے ساتھ جو اس کی فطرت کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ میں فی الحال اسے کچھ معلوم نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ تب جا کر انہیں احساس ہوتا کہ وہ میری آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب نہیں رہے ہیں، بلکہ مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے، آج کہاں گئی ہوئی تھی؟ میں نے سرسری انداز میں دریافت کیا۔ تم کو بتا کر تو گئی تھی، اس نے کہا۔ میں نورین کے یہاں تھی۔ میرا دل چاہا کہ اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کروں۔ کتنی دلیری کے ساتھ وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، مجھے بیوقوف سمجھ رہی تھی۔ میں نے پھر کچھ نہیں کہا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس کی طرف سے میرا لگاؤ بہت کم ہو گیا۔ میں اس پر جتنی توجہ دیا کرتا تھا وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن پھر خاموش رہتی ہے۔ یقیناً اس کے دل میں بھی بہت زبردست کشمکش برپا ہوگی۔ وہ چور تھی، اور چور کا دل ہی کتنا ہوتا ہے۔ میں نے اب اس کی باقاعدہ نگرانی شروع کر دی۔ اس سلسلے میں نے ایک آدمی کی خدمات حاصل کر لی تھیں۔ وہ مجھے آ کر بتایا کرتا تھا کہ روزینہ دن بھر کہاں رہی ہے، کس کے ساتھ رہی ہے، اس نے کیا 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 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح اس کے گرد اپنا حصار میں مضبوط کرتا جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں اپنے دفتر سے نکلا، اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھ ہی رہا تھا کہ اچانک دو آدمی میرے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنی طرف سے ذرا غیر محتاط ہو گیا تھا، ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا، اسی لیے ان دونوں کو یہ موقع مل گیا تھا کہ وہ مجھے آ کر گھیر سکیں۔ ان کے چہروں پر بلا کی کرختگی تھی، ان کے ہاتھ جیبوں میں تھے، اور یہ طے تھا کہ اس وقت وہ دونوں مسلح ہی تھے۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، ان میں سے ایک نے کہا، اور کسی قسم کی گڑبڑ مت کرنا، ورنہ اس ورنہ سے آگے بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے میں خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بس اب گاڑی اسٹارٹ کرو، اس نے حکم دیا، اور جہاں کہا جائے اس طرف لے چلو۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔
وہ دونوں مجھے ہدایت دیتے رہے تھے، دائیں طرف مڑو، بائیں طرف مڑو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ پھر دلدار علی کا خیال آ گیا۔ وہ دونوں اسی کے آدمی ہو سکتے تھے، یعنی دلدار علی کا داؤ چل گیا تھا، وہ اسی لیے اتنے دنوں تک خاموش رہا ہوگا۔ اب موقع پا کر اس نے مجھ پر ہاتھ ڈال دیا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ دونوں مجھے ایسی کوٹھی میں لے آئے جہاں میں نے روزینہ اور آصف کو غائب ہوتے دیکھا تھا۔ اس دن تو یہ کوٹھی بالکل ویران ہو رہی تھی، لیکن اب یہاں بہت سے لوگ تھے جیسے جادو کے زور سے پیدا ہو گئے ہوں۔ پتہ نہیں یہ کیا سلسلہ تھا؟ کیا روزینہ اور آصف نے مجھے اغوا کرایا تھا؟ خدا کی پناہ، یہ کیسی عجیب بات تھی۔ مجھے گاڑی سے اتار کر ایک بڑے سے کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک باروب سا ادھیڑ مچ شخص موجود تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ مجھے وہاں تک لانے والے مجھے اس کے سامنے کھڑا کر کے ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ معاف کرنا کہ تمہیں اس طرح یہاں تک لایا گیا ہے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بھی بہت باروب تھی۔ لیکن کیوں؟ مجھے اس طرح کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ تم کو صرف یہ بتانے کے لیے یہاں تک لایا گیا ہے کہ تم اپنی بیوی یعنی روزینہ کے بارے میں جستجو کرنا چھوڑ دو، اس نے کہا۔ تم نے جو اس کے تعاقب کا سلسلہ شروع کروایا ہوا ہے وہ فوراً ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ میں غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ میری بیوی ہے، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ تم لوگ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ یہ بھی ہم تمہیں بتا دیں گے، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تمہاری بیوی صرف تمہاری بیوی نہیں بلکہ ہمارے لیے نمبر 5 ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں بتا سکتا اور نہ ہی اس سے زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، تم روزینہ کے آنے جانے پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں کرو گے۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، اب تم جا سکتے ہو۔ اور اس طرح مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ میں تمام راستے الجھا ہی رہا تھا۔ خدا جانے یہ سب کیا تھا؟ یہ کون لوگ تھے؟ روزینہ سے ان کا کیا تعلق تھا؟ مجھے ایسی دھمکی کیوں دی گئی تھی؟ یہ کیسا حکم تھا کہ اب شاید اپنی بیوی پر سے بھی میرا اختیار ختم ہوتا جا رہا تھا؟ میں انتہائی غصے میں تھا، لیکن یہ ایسا غصہ تھا کہ میں سوائے اپنے آپ کو دکھ دینے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ روزینہ کے سلسلے میں تو اب بے بسی کی انتہا ہو گئی تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا، لیکن صرف خون کھولنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو بے حس کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی سبب کے۔ الجھنیں تھیں کہ بڑھتی ہی جا رہی تھیں، میرے اعصاب شل ہوتے جا رہے تھے۔ روزینہ اس وقت گھر ہی پر تھی، لیکن پہلے کی طرح خاموش، پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ اسے یہ بتا دوں کہ اس کی خاطر مجھ پر کیسی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ان واقعات کی انتہا کیا ہوگی، یہ کہانی کہاں تک چلتی رہے گی۔ دوسرے دن میں اپنے دفتر میں تھا کہ کچھ لوگ مجھ سے ملنے آ گئے۔ وہ سب میرے لیے اجنبی تھے، لیکن ان کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ ان سبوں نے حکم دینا سیکھا ہے۔ وہ سب میرے کمرے میں داخل ہوئے اور بڑی بے تکلفی اور بے خوفی کے ساتھ میرے چاروں طرف اس طرح پھیل گئے جیسے مجھے گھیرے میں لے لیا ہو۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ ان کمبختوں کو گولیاں مار دوں، میں تو ایک تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم اپنے دفتر والوں کو منع کر دو گے کہ کوئی اس کمرے میں آنے کی کوشش نہ کرے، ان میں سے ایک نے بڑی بے تکلفی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے پستول بھی نکال لیا تھا، جس کا رخ ظاہر ہے کہ میری ہی طرف تھا۔ چلو انٹرکام اٹھا کر اپنی سیکرٹری کو ہدایت کر دو۔ ان سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میں نے وہی کیا جو ان کی خواہش تھی، پھر سوالیہ انداز سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ عباس کا فون آنے والا ہے، اس نے بتایا، تم ان سے بات کر لو تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ میں اپنے ہونٹ بھیجے ان لوگوں کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا، کچھ باتیں کیں، پھر ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ یہ لو،
बॉस से बातें करो। और इनका वो बॉस दिलदार अली था, जो बड़े अजीब अंदाज में कह रहा था, तुम यकीनन इस वक्त मेरे आदमियों के दरमियान घिरे हुए होगे। तुमको ये बहुत बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मजबूरी है कि तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। बात यह है कि मैं ज़रा दूसरे मिजाज का दुश्मन हूँ। जंग में करता हूँ तो अलल ऐलान सबके सामने। यही देख लो कि तुमको मेरे आदमियों ने खुद तुम्हारे ही दफ्तर में घेर रखा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने गुस्से से पूछा। 10 लाख रुपए, इसने कहा फौरी तौर पर, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मैं कई दिनों तक अस्पताल में रहा हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हारी बीवी की वजह से मुझे ज़ख्मी होना पड़ा था। इसने मुझ पर कातिलाना हमला किया था। मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए तुम्हें 10 लाख रुपए देने होंगे। और हाँ, मैं एक बात ये बता दूँ कि मेरे आदमियों के सामने किसी किस्म की चालाकी करने की कोशिश मत करना। पहली बात तो यह है कि वो बहुत बेरहम लोग हैं, और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी बीवी इस वक्त मेरे कब्ज़े में है। क्या? मैं झिंझिना सा गया। क्या बकवास कर रहे हो? आहिस्ता बोलो, कहीं मेरे आदमियों को गुस्सा ना आ जाए। तुम अगर अपनी बीवी की आवाज़ सुनना चाहते हो तो इसका भी बंदोबस्त हो सकता है, बल्कि ये लो, खुद ही सुन लो। एक लम्हे की खामोशी के बाद रोजीना की आवाज़ आई, हाँ, इन लोगों ने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन तुम घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शायद वो कुछ और भी कहने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ से इससे रिसीवर छीन लिया गया था। फिर दिलदार अली की आवाज़ आई थी, हाँ, तो तुम क्या कहते हो? अब तो यकीन आ ही क्या होगा। देखो, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मैंने गुस्से से बोला। हाँ हाँ, जब 10 लाख मिलने वाले हों तो इसको नुकसान पहुंचा कर क्या करूँगा? वैसे तुम्हारी बीवी है बहुत खूबसूरत। अब बताओ, कब तक पैसे दे रहे हो? मेरे आदमी सिर्फ आज शाम तक इंतज़ार कर सकते हैं, और शाम के बाद वो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम रिसीवर मेरे किसी आदमी को दे दो। मैंने एक गहरी सांस लेकर रिसीवर इसके आदमी की तरफ बढ़ा दिया। इसने दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद रिसीवर रखते हुए मेरी तरफ देखा। ठीक है, हम लोग इस वक्त वापस जा रहे हैं। बॉस ने कल सुबह तक की मोहलत दी है, हम कल फिर आएंगे। और वो सब मेरा दफ्तर खाली कर गए। इनके जाने के बाद अजीब तरह के सन्नाटे का एहसास हुआ था। ये सन्नाटा मेरे पूरे वजूद में था, दफ्तर में था, मेरे कमरे में था। जहन पूरी तरह उलझा हुआ था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस वाक़े का सिरा किससे जाकर मिलता है। कभी रोजीना, कभी दिलदार अली, फिर वो लोग जिन्होंने मुझे अगवा किया था। पता नहीं ये सब क्या था। सब कुछ एक दूसरे से गटमट हो रहा था। मैं किस पे भरोसा करता या किससे मदद तलब करता? ऐसा भी कोई नहीं था जिससे किसी किस्म का मशवरा लिया जा सकता। मेरे लिए 10 लाख का इंतज़ाम करना कोई दुश्वार नहीं था। मेरा कारोबार बहुत अच्छा था। 10 लाख आसानी से मिल सकते थे, बल्कि शायद बैंक में भी थे। लेकिन इसका मतलब ये होता कि मैंने दिलदार अली से हार मान ली है। एक बार इसका मुतालबा पूरा कर दिया जाता तो फिर ये रोज़ का मामूल हो जाता। वो फिर कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ रोजीना थी, मैं इसको आसानी से गंवा भी नहीं सकता था। मैं बहुत देर तक दफ्तर के कमरे में बंद होकर यही सब सोचता रहा। इस शाम घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था। घर जाकर करता भी क्या? फिर मुझे अपने एक जानने वाले का ख्याल आ गया। वो दरअसल मेरे नहीं बल्कि वालिद साहब के जानने वाले थे और किसी खुफिया महकमे के सरबराह थे। इस मामले में इनसे मदद ली जा सकती थी। इनका नाम गुफरान अली था। इनका ख्याल आते ही उम्मीद की एक किरण रोशन हो गई। इस मौके पर वही मेरा साथ दे सकते थे, मेरे काम आ सकते थे। इनके ऑफिस और घर दोनों का नंबर मेरे पास मौजूद था। मैंने सबसे पहले इनके दफ्तर फ़ोन किया। पता चला कि घर जा चुके हैं। मैंने घर पर फ़ोन किया तो वो घर पर मिल गए। अंकल, मैं एक अजीब मामले में फंस गया हूँ, मैंने कहा। मुझे फौरी तौर पर आपकी मदद की ज़रूरत है। तुम ऐसा करो, अभी मेरे पास आ जाओ। मैं दफ्तर से निकलकर सीधा
ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ بڑی شفقت اور محبت سے پیش آئے تھے۔ میں نے جب انہیں روزینہ اور دلدار علی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی سوچوں میں پڑ گئے۔ واقعی یہ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ اچھا ہوا تم نے مجھ سے تذکرہ کر دیا۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا محکمہ اس معاملے کو سنبھال لے گا۔ یہ میری عزت کا سوال ہے انکل، میں نے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس واقعے کی شہرت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو جائیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، انہوں نے اطمینان دلایا۔ تم گھر جاؤ اور جیسی کوئی پروگریس ہوئی تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اور ہاں، خود تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر روزینہ ان کے قبضے میں نہیں ہوتی تو شاید میں خود سے کچھ کر گزرتا، لیکن اس وقت مجبور تھا کہ اپنے آپ کو حالات اور وقت کے حوالے کر دوں۔ میں غفران صاحب کے یہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور حالات کا یہ عجیب رخ تھا کہ وہ دونوں مجھے دکھائی دے گئے۔ میں انہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آصف اور روزینہ ہی تھے، میرا عزیز ترین دوست جو مجھ سے چھپا پھر رہا تھا، اور روزینہ میری بیوی جس کو دلدار علی نے اغوا کیا تھا، جس کی رہائی کے عوض مجھے 10 لاکھ روپے دینے تھے، لیکن وہ آزاد تھی اور انتہائی آزادانہ طور پر آصف کے ساتھ گھومتی پھر رہی تھی۔ اب میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ یہ میرے ساتھ دھوکہ تھا۔ وہ دونوں میرے ساتھ فریب کر رہے تھے، اور حیرت یہ تھی کہ اس کھیل میں دلدار علی بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ گویا سب نے مل کر مجھے بے وقوف بنایا تھا، مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آخر کیوں؟ میرا کیا قصور تھا؟ یہی نہ کہ میں نے روزینہ سے شادی کی تھی اور آصف جیسے شخص کو اپنا دوست سمجھا تھا۔ وہ دونوں کسی دکان میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ ایک میڈیکل اسٹور تھا۔ میں نے اپنی گاڑی اس اسٹور سے کافی آگے نکال لی تھی، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر غصے سے بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ گاڑی ایک چرچراہٹ کے ساتھ رک گئی۔ میں اپنی گاڑی سے اتر کر اس اسٹور کی طرف جھپٹا، اور اچانک 2 آدمی اس طرح میرے سامنے آ گئے جیسے میرا راستہ روکنا چاہتے ہوں۔ میں نے ان کے پہلو سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر میرے سامنے آ گئے۔ غصے کی شدت سے میری کھوپڑی الٹ گئی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسا مذاق تھا؟ میں نے پاگلوں کی طرح ان میں سے ایک پر حملہ کر دیا، لیکن وہ مجھ سے کہیں زیادہ پھرتیلا تھا۔ اس نے نہ صرف میرا وار خالی جانے دیا تھا، بلکہ اس کا جوابی حملہ ایسا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے ستارے رقص کرنے لگے تھے۔ میں سنبھل کر پھر ان پر جھپٹ پڑا۔ اس وقت میں بالکل پاگل ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دوں۔ خدا جانے یہ دونوں کیوں میرے راستے کی دیوار بن گئے تھے۔ میں نے ان پر پھر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ تربیت یافتہ معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے ذرا سی دیر میں مجھے ڈھیر کر دیا تھا۔ میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا گزری تھی، لیکن جب ہوش میں آیا تو پھر وہی لوگ میرے سامنے تھے، وہی باوقار سا شخص جس نے مجھے روزینہ کے لیے منع کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں غصے کی شدت سے کھول اٹھا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے پوچھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے، اس نے کہا۔ ہمیں احساس ہے کہ تم پر کیا گزر رہی ہوگی، تم کیسے عذابوں میں مبتلا ہوگے، لیکن تم یقین کرو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھلائی کے لیے ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں نے حیرت انگیز مناظر دیکھے ہوں گے، لیکن ان کی اہمیت بس اتنی ہے کہ تم دھوکہ کھا رہے ہو۔ آخر میں کیا دھوکہ کھا رہا ہوں؟ آپ ہمارے معاملات میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے، ورنہ تم زندگی بھر الجھن میں مبتلا رہو گے، اس نے کہا۔ یہ کہانی آسٹریلیا سے شروع ہوتی ہے۔ تمہارا دوست آصف وہاں گیا ہوا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس کو ایک حساس ادارے میں ملازمت مل گئی۔ وہ ادارہ ایسا ہے جو کسی پاکستانی کو ملازم نہیں رکھتا، لیکن اس نے آصف کو رکھ لیا۔ آصف پر کچھ دنوں کے بعد انکشاف ہوا کہ اس ادارے سے وابستہ کچھ لوگ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کر رہے ہیں۔ یہ سازش ایٹم بم سے بھی زیادہ ہولناک اور بھیانک ہے۔ یہ ایسی سازش ہے جو یہاں بہت نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ جرثوموں کے ذریعے ہلاکت پھیلانے کی سازش تھی۔
اس مقصد کے لیے ایک خاص لیبارٹری میں ایک خاص قسم کے جرثومے تیار رکھے گئے تھے۔ پاکستان کی فضا میں بکھیر دیا جاتا، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگتے اور ان اموات کو قدرت کی کارکردگی سمجھ لیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ ان سائنسدانوں پر کون شبہ کر سکتا تھا؟ میں بہت غور سے اس شخص کی باتیں سن رہا تھا۔ اب ایک نیا پہلو مجھ پر واضح ہونا شروع ہوا تھا، لیکن اس سے صورتحال میں کچھ تبدیلی آ سکتی تھی۔ تو آصف کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ملک کے خلاف کتنی بھیانک سازش پروان پا رہی ہے۔ اس جرثومے اور اس کے بھیانک جنگی استعمال کے بارے میں اخبارات میں خبریں اور رپورٹ بھی شائع ہو چکی تھیں۔ آصف نے ایک کام یہ کیا کہ وہ جرثومے جس مرتبان میں رکھے ہوئے تھے، اس مرتبان کو لے کر فرار ہو گیا۔ وہ اگر چاہتا تو اس کو وہیں توڑ بھی سکتا تھا، لیکن اس نے عقل مندی یہ کی کہ اسے توڑا نہیں، ورنہ وہ بیماری آسٹریلیا میں پھیلتی، ساتھ ہی وہ خود بھی تباہ ہو جاتا۔ اس کی رسائی اس تجربہ گاہ تک تھی، اس لیے وہ مرتبان اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آصف کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، اس کے لیے سرحدیں بند کر دی گئیں، اس کو ہر قیمت پر ہلاک کر دینے کا عزم کیا گیا۔ اس نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ ہر طرف سے گھر چکا ہے تو وہ سیدھا ہمارے سفارت خانے پہنچ گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ہمارے سفیر صاحب بہت ہی زیرک اور معاملہ فہم انسان ہیں، انہوں نے بھی اس خطرے کو محسوس کر لیا۔ آصف کو چھپا دیا گیا کیونکہ اس نے قوم کے لیے ایک شاندار کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان سائنسدانوں نے ایک کام یہ کیا کہ آصف کو مارنے کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کر لیں۔ ہاں، میں ایک بات بتانا تو بھول ہی گیا، اس لیبارٹری میں کچھ خطرناک قسم کے لوگ بھی آتے جاتے تھے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کا تعلق ہمارے اس ملک سے تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ پاکستانی لوگ تھے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں اب خود پر ہونے والی زیادتیوں کو فراموش کر کے اس شخص کی داستان سن رہا تھا۔ ہاں، وہ اس وطن سے تعلق رکھنے والے ضمیر فروش قسم کے لوگ تھے، اس شخص نے کہا۔ انہیں بھاری معاوضے کے عوض خرید لیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کو غیر ممالک میں شہریت بھی دے دی گئی تھی تاکہ پاکستان میں تباہی کے آثار پھیلتے ہوئے یہاں سے فرار ہو جائیں۔ آصف کو بھی ان کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، لیکن وہ وہاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ لیکن اس نے ان لوگوں کے چہروں کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا تھا۔ سفارت خانے کے ذریعے ان لوگوں کے ریکارڈ کو جب چیک کیا گیا تو کہیں بھی ان کا نام و نشان نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر بھیجے گئے تھے، اس لیے ہمارے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، صرف آصف ہی انہیں شناخت کر سکتا تھا۔ تو پھر ہم نے ایک کام یہ کیا کہ آصف کو کسی طرح اس کے دشمنوں سے بچا کر پاکستان لے آئے، یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چلیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں نے کہا، لیکن آصف اگر یہاں آ کر اتنا ہی پوشیدہ تھا تو پھر میری بیوی سے اس کی ملاقاتوں کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس نے ایک ہنکارا لیا۔ نہیں، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہارے لیے تشویش کا سبب ہو۔ بات یہ ہے کہ تمہاری بیوی روزینہ یہاں ایک معاملے میں ملوث ہو گئی ہے، اور صرف تمہارے لیے۔ میرے لیے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تمہارے لیے، کیونکہ تمہاری زندگی کو دلدار علی سے خطرہ تھا، وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہیں اس کے بارے میں بہت سی باتیں بتا دی ہوں گی، اور ایک بات یہ مجھ سے سن لو کہ دلدار علی انہی لوگوں میں سے ایک ہے جس نے آسٹریلیا میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش کی تھی۔ کیا؟ اس کا یہ انکشاف واقعی حیرت انگیز تھا۔ ہاں، دلدار علی اس گروپ کا ایک خاص فرد ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ وہ تمہارے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس نے جب تمہاری بیوی سے پہلی بار ملاقات کی تو اس وقت اتفاق سے آصف اور روزینہ کی ملاقات ہو گئی۔ تم سب چونکہ ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، اس لیے آصف اس سے کچھ چھپا نہیں سکا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ روزینہ دلدار علی کا نام سن کر اچھل پڑی۔ اس نے بھی جب آصف کو اپنی کہانی سنائی تو وہ بھی اس اتفاق پر حیران رہ گیا۔ پھر وہ روزینہ کو لے کر ہمارے پاس آ گیا، لیکن
آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں، وہ باوقار آدمی مسکرا دیا۔ میں تابش انجم ہوں، کرنل تابش انجم۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے میرا نام سن رکھا ہو۔ اور مجھے بہت کچھ یاد آ گیا۔ تابش انجم ایک مشہور آدمی تھے۔ وطن کے لیے ان کی خدمات بے مثال تھیں، اور پھر انہیں ملک کی ایک اہم خفیہ ایجنسی کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ میرے دل میں اب تک جو غصہ تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں نے معذرت طلب کی۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا دیا۔ ایسے حالات میں اگر تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس سے بھی زیادہ کرتا۔ تم نے تو بہرحال بہت صبر اور ضبط کا ثبوت دیا ہے۔ بہرحال یہ تو ہوا کہ وہ دونوں میرے پاس آئے اور روزینہ کے حالات کے پیش نظر انہیں بھی اس آپریشن میں شریک کر لیا گیا ہے، اور یہ ہماری ہی ہدایت تھی کہ تم کو اس بارے میں کچھ بتایا نہیں جائے۔ یہ ہمارا اصول بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آدمیوں کو اس کے گھر والوں سے بھی چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس لیے جب تمہیں آصف اور روزینہ ایک ساتھ دکھائی دیے تو تم شک میں مبتلا ہو گئے۔ او خدا، تو یہ صورتحال تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ شکوک کے سارے بادل اب واقعی صاف ہو گئے تھے۔ ہاں، یہی سب کچھ تھا، لیکن اب کسی راز کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ یہ آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس سازش میں ملوث لوگ پکڑ لیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہاری بیوی نے دلدار علی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ یہ ایک اور حیرت انگیز انکشاف تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روزینہ ایسا بھی کر سکتی ہوگی۔ اس نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا تھا۔ میں ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور آصف اور روزینہ ایک ساتھ داخل ہوئے۔ دونوں مسکرا رہے تھے، دونوں ہی کے چہرے چمک رہے تھے۔ آصف آ کر مجھ سے لپٹ گیا تھا، جبکہ روزینہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہی پہلی والی روزینہ، وہی پیار آنکھوں میں لیے، اسی ملائم مسکراہٹ کے ساتھ جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے دل میں جو غلط فہمیاں تھیں وقت نے اس کو دور کر دیا تھا۔ یہ وقت کا کارنامہ کچھ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہم ہنستے مسکراتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ زندگی پہلے کی طرح خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ روزینہ اور آصف نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا تھا۔ دونوں ہی مجھ سے وفادار تھے، میرے اپنے تھے۔ لیکن میں نے جس خونخوار کتے کی پرورش کی تھی، وہی جرمن نسل کا کتا جس کو میں ایک خاص قسم کی تربیت دے رہا تھا، اسے میں نے اپنے گھر سے الگ نہیں کیا۔ نہ جانے کیوں میں اس کی وجہ نہیں بتا سکتا، بس میں نے اس کتے کو جانے نہیں دیا۔ دلدار علی تو اب نہیں رہا تھا، اس کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن کوئی اور تو تھا۔ مرد کے ذہن پر ایک بار بادل چھا جائیں تو پھر دھند بہت مشکل سے صاف ہوتی ہے، لہٰذا یہ سب تو ٹھیک ہی ہو گیا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ سب ٹھیک نہیں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور اس کا احساس مجھے آصف اور روزینہ کی نگاہوں کے تبادلے سے ہو گیا تھا۔ وہ دونوں جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک نمودار ہو جاتی، ایسی چمک جو بین السطور معاملات کی نشاندہی کیا کرتی ہے۔ اس لیے میرا وہ خونخوار کتا ابھی تک میرے ساتھ ہے۔ میں روز صبح اٹھ کر اس کو تربیت دیا کرتا ہوں، کیونکہ روزینہ اور آصف کے قرب کا احساس مجھے اپنے معذور ہو جانے کے بعد اور شدت سے ہونے لگا ہے۔ ہاں، میں اب ایک ایسا معذور انسان ہوں جس کی زندگی ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ معذوری گاڑی کے ایک حادثے کا نتیجہ ہے۔ اس حادثے نے مجھے تباہ کر رکھ دیا ہے۔ میں اپنی آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ میں جب آصف اور روزینہ کو ایک ساتھ باہر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس آگ کی تپش اور تیز ہو جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آصف میرا دوست ہے اور روزینہ میری بیوی۔ اس کے باوجود میرے اندر میں آگ اس لیے لگی ہے کہ میں ایک مرد بھی ہوں، شوہر بھی اور معذور بھی۔ شاید یہ سارے عناصر ایک ہو جائیں تو مجھ جیسا انسان ایک خطرناک کتے کی تربیت کرنے لگتا ہے، اپنے اندر کی ساری نفرت اس کتے میں منتقل کر دیتا ہے، اور میں بھی یہی کر رہا ہوں۔